ملک بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور جن کو نہیں یاد ہے ان کو چاہیے کہ وہ یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ بہت عجیب آیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام۔ وہ فرماتے ہیں جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا وہ اسلام کی خوبیاں بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو ہم اور آپ چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ یہ سورت جس شان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، جس جلال کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، وہ ایسا زبردست جلال ہے اس سورت میں کہ انسان کے دل کو اندر سے ہلا دے، اور ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کا اس سورت کے شروع میں اللہ نے جواب دے دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ خود سوچے کہ جس ذات کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہی ہوگی، جو اس کائنات کا مالک ہوگا، اسے چلانے والا ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بھلائی۔ اور برکت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھلائی، تھوڑے میں بہت زیادہ ہو جانا، بھلائی ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی ذات میں بھلائی رکھی ہے، جو ہمیں اس کائنات سے نظر آتی ہے، کس طرح اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ابھی کراچی میں 3-4 دن بارشیں ہوئی ہے، اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی پھر اگست میں ہو جاتی، اگر فرض کریں اگست میں بھی نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی جولائی اگست سپٹمبر میں ہو جاتی، فرض کریں کہ سپٹمبر میں بھی نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے بھائی اگلے سال ہو جاتی، فرض کریں کہ اگلے سال بھی نہ ہوتی بھائی اگلے سے اگلے ہو جاتی، 4 سال بعد ہو جاتی، 5 سال بعد ہو جاتی، اور فرض کر لے 5 سال بعد بھی نہ ہوتی، تو آپ کہیں گے ایسی ایسی خطرناک چیزیں ہمیں فرض نہ کراؤ، فرض کرنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ تو برس رہی ہیں بارشیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کی خیروں کا۔ ہم گناہوں میں مشغول ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، جو ماننے والے ہیں وہ بھی مان کے بھی گناہ کر رہے ہیں۔ کہ عجیب بات ہے، آسمان پہ بادل آتے ہیں اور موسلا دھار بارشیں برستی ہیں، اگلے دن اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے کراچی میں بے پناہ بارش، ٹریفک جیم۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کس طرح ہمارے جینے کا سامان کر رہا ہے۔ اگلے کئی سالوں تک ایک بارش اگلے کئی سالوں تک ہمیں زندگی دے کے جاتی ہے، صرف ایک بارش، ایک تسلی سے بارش ہو جائے نا، اس کا مطلب ہے اگلے 4-5 سال تک یہ قوم مرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریاں ختم، زمین کو حیات مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے، زمین کا پانی جو تیزی سے اس کی سطح نیچے ہو رہی تھی وہ سطح لیول پہ آ جاتی ہے۔ کیسا عجیب نظام بنایا اس اللہ نے بارشوں کا، اور اتنا عجیب سسٹم بنا دیا بارشوں کا کہ ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ صرف بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ کسی نے بنایا نہیں ہے، صرف ایک بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے اگر تو کیسی خیر ہے، کیسی خیر۔ ہم بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں تو بس ایک تبصرہ کر لیتے ہیں کہ بھائی باہر کیا ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ختم۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے عشق میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اللہ کی محبت میں۔ کراچی میں 2-3 سال کے بعد بارش ہوئی تھی، تو جب پہلی بارش ہوئی تو ہمارے حضرت کی مجلس تھی، اس میں نیچے تشریف لائے، حضرت نے فرمایا بتاؤ کون کون ہے کہ بارش کو دیکھ کر اس کی محبت میں اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلاؤ، کون کون ہے؟ تو چند طلبہ ہمارے انہوں نے بتایا، انہوں نے اشعار بھی پڑھے کہ ہم نے یہ اشعار پڑھے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اللہ کی رحمت کو دیکھ کر۔ تو ہمارے حضرت جو تھے نا، جب وہ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے تھے تو ایسا وجد آتا تھا، ایسا لگتا تھا انسان زمین پہ نہیں ہے،
وہ تو چونکہ ان کے دل کی آواز ہوتی تھی نا، دل کی آواز ہوتی تھی، اللہ کی محبت ایسے بھڑکتی تھی، تو ایسے شاعری کرتے تھے، ایسے شاعری کرتے تھے کہ حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی ترنم سے پڑھ رہے ہیں وہ یا کوئی موسیقی چل رہی ہے ساتھ میں، تو ایسا ایک دل میں جوش پیدا ہوتا تھا کہ طلبہ حضرت کو لکھ کے دیتے تھے خط میں کہ حضرت جب آپ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں، آسمان پہ پہنچے ہوئے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کے ساتھ اگر رہے نا انسان تو وہ ہر چیز کو صحیح رخ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ یہی بارش جب برستی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس بارش کو انجوائے کرتے ہیں، گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں، پکوڑے کھائیں گے، سموسے کھائیں گے، موسیقی لگائیں گے، اور اگر زیادہ ہو جائے، چھٹی والے دن ہو جائے، 14 اگست والے دن ہو جائے تو جسم سے کپڑے اتر جائیں گے، شرابیں شروع ہو جائیں گی، اور ناچتے یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برسا کے کیسے اپنے وجود کا ثبوت بھی دے رہا ہے اور اپنے محسن ہونے کا اور اپنے رحمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں جتنا بارش کو ذکر کیا ہے شاید کسی اور نعمت کا اتنا ذکر نہ کیا ہو، کیونکہ ہر چیز بارش سے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہ بارشیں آسمان سے برسنا بند ہو جائیں تو ہمارے پھلوں میں ذائقے ختم ہو جائیں گے، ہم آرٹیفیشل کھادیں ڈال ڈال کے جو چیز اگا رہے ہیں نا وہ ذائقہ اس میں ختم۔ یہ جو ہمارے آموں میں مٹھاس ہے نا یہ کھاد سے نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسان جو کھاد ڈالتا ہے اس سے آم میں مٹھاس آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کھاد جو انسان یوریا بنا رہا ہے نا اس نے تو آم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے، یہ تو آسمان سے پانی برس رہا ہے جو اپنے ساتھ نائٹروجن لے کے آتا ہے زمین پہ، کھاد لے کر آتا ہے، وہ کھاد زمین میں جاتی ہے تو اس سے آموں میں موسمبیوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کو برکت والا پانی بتایا ہے، ماء مبارکہ، برکت۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تھوڑے میں بہت زیادہ رکھ دینا۔ تو بارش کو اللہ نے کیا کہا، برکت والا پانی۔ تو کیا مطلب، بارش دیکھنے میں تو ایک چیز لگتی ہے نا، تھوڑی سی پانی ہے بس، خشکی ختم کرے گی، لیکن اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھ دی ہے۔ ایک بارش سے اللہ بہت سارے کام لے رہے ہیں، ایک بارش سے آسمان سے کھاد بھی اتر رہی ہے، اسی بارش سے فضا میں موجود جراثیم بھی ختم ہو رہے ہیں، اسی بارش سے جتنی آلودگی ہے وہ زمین میں دفن ہو رہی ہے، اسی بارش سے زمین کی سطح کے اندر پانی کی سطح بھی ایک حد تک محفوظ ہے، اسی بارش سے زمین میں زندگی بھی پیدا ہو رہی ہے، طرح طرح کے نباتات اور پتہ نہیں کیا کیا جو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اسی بارش سے گرمی کی شدت بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو کیسا اللہ نے ایک پانی کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا؟ تو تبارک الذی کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بتاؤ اگر اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے کر دے اور نیچے کر دے، کوئی ہے جو اس پانی کی سطح کو اوپر لے آئے؟ عجیب بات ہے نا کہ پانی برستا ہے، زمین کی رگوں میں جاتا ہے کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے جائے گا نا، لیکن نیچے جاتے جاتے ایک سطح پہ بریک لگ جاتی ہے۔ بھائی آپ زمین میں گڑھا کھودے تو جب تک زمین کا مرکز نہیں آئے گا نا گڑھا کھودتا چلا جائے گا، اور کوئی چیز پھینکیں گے وہ نیچے گرتی چلی جائے گی، پانی بھی پھینکیں گے تو وہ بھی زمین کے مرکز پہ جا کے رکے گا، وہ اس سے پہلے نہیں رکے گا۔ لیکن زمین کا مرکز اتنا نیچے ہے، اتنا نیچے ہے کہ اگر یہ بارش کا پانی زمین کے مرکز تک جذب ہوتا رہتا اور پیٹرول کی رگوں، پیٹرول کے لیول کو بھی عبور کر کے نیچے چلا جاتا اور پیٹرول اوپر آ جاتا تو ہمارے لیے پیٹرول پینا آسان ہوتا اور پانی پینا بولو بھائی مشکل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کے آخر میں کہ ہم پانی جو زمین میں جذب کرتے ہیں اسے ایک جگہ پہ جا کے روک دیتے ہیں، بریک لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ چیز کی سمجھ میں نہیں آتی؟ پرسوں کسی کا فون آیا، آفس میں ایک شخص ہے اللہ کو نہیں مانتا، یورپ سے فون آیا کسی کا، یورپ سے، وہ اللہ کو نہیں مانتا اور کہتا ہے جس نے مجھے فون کیا وہ پٹھان لگ رہا تھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور مجھ سے بحث بہت کرتا ہے لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے، باس ہے میرا مگر امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک، بولو بھائی بہت اچھا۔ میں نے جتنے بھی دہریے دیکھے ہیں یہ سنے ہیں ان میں ایک چیز دیکھی، اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اخلاق کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے، ادب و آداب بہت، تمیز بہت، کہہ رہے تنخواہ ٹائم پہ، وہ بہت تمیز سے بات، بہت اچھے اخلاق کا عامل ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ اچھے اخلاق بروز محشر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، کتنے ہی اچھے اخلاق کر لو۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اللہ کہتے ہو ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس کو بھول گئے۔
دیکھو بچہ بھی مٹی سے کھلونے بناتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے نا اس سے، ہے بھائی کتنی محبت کرتا ہے. آپ اس کے کھلونے کو توڑ دے، بچے کو غصہ آتا ہے میں نے مٹی سے بنایا تھا، غصہ آتا ہے نا اس کو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھ سے محبت کی، اور تو بنانے والے کا انکار کر رہا ہے کہ کیسے بن گیا. اکفرت بالذی خلقک من تراب، فرمایا مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس مٹی سے میں نے منی کی بوند بنائی. مٹی ہے نا مختلف شکلوں میں پروسیس سے گزرتی ہے اور منی کا قطرہ بن جاتی ہے. ثم من تراب اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نطفے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی، آنکھیں کان ناک دانت زبان اور یہ ساری چیزیں انگلیاں ناخن بنا کے سوا کا رجلا انسان بنا کے سیدھا کر دیا بالکل برابر. اور اب تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہ جو پٹھان بھائی جنہوں نے فون کیا پرسوں ترسوں کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا باس کہتا ہے جو گورا ہے کہ خدا ہے کہاں دکھاؤ تو صحیح، سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے بھی آ جائے گا، سے کہو یہ تسلی بھی تمہیں ہو جائے گی، لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا. وہ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ اگر سامنے آئے گا تو آزمائش ختم ہو جائے گی. سامنے بیٹھی ہوئی چیز پہ تو سبھی مان لاتے ہیں. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دین کے برحق ہونے کی ایسی نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح، لیکن اس نشانی دکھانے کے بعد کسی نے تردد کیا تو پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا. فرمایا جیسے ہم نے قوم سمود کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد قوم سمود کو اللہ نے ایمان کا موقع نہیں دیا، تباہ کر دیا. تو اللہ ایسی نشانیاں بھی دکھا سکتے ہیں. ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسی نشانی مجھے چاہیے، سب کچھ مجھے یقین ہو گیا، اسلام کا سب کچھ ہو گیا دلائل، مجھے ایسی نشانی چاہیے. بلکہ غیر مسلم کیا، وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا مجھ سے رمضان سے پہلے. شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کوئی ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشانی. نا ٹائٹ نہیں ہوتی ایک دم، بس ایسے جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو کیلا بن جائے، یہ خربوزہ کیا بن جائے، ناریل بن جائے. اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے. ہے بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی تھی. وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو. کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا. نیا کوئی گاؤں سے آئے تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا، تربوز بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان میں ہے. لیکن پہاڑ ہے، اس سے کیا بولا، اونٹنی نکالو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بها الاولون، لوگ پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں، اسے یا تو نظر کے دھوکے پر معمول کریں گے یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے جادو کیا ہے. فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب بھی دکھائی ہے انہوں نے اقرار نہیں کیا. فرعون کے سامنے معجزے دکھائے گئے، فرعون نے جادو کہہ کے موسیٰ کا انکار کرتا رہا. جادوگروں کا مقابلہ کرا کے ثابت کرا دیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں نے اقرار کیا کہ جادو نہیں ہے. موسیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ جیسے معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بولتے تھے جادوگر بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو بھائی جب آپ انکار کرنے پر آ جاؤ تو بڑی نشانی ہو یا چھوٹی نشانی ہو آپ نے انکار کرنا ہی ہے. اور جب ماننے پر آ جاؤ تو اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں پہلے سے بغیر ہمارے مطالبے کے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس ضد پر ایمان لا سکتے ہیں کہ ان کو دیکھے بغیر بھی لا سکتے ہیں. صحابہ کرام جو تھے وہ معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، اور جن لوگوں نے نبی سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، نبی نے ان کے سامنے ٹکڑے کیے تو بھی وہ ایمان نہیں لائے. نہیں لگے نا نظر کا دھوکہ ہے، یہ غلط ہے. میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا آیا، عورت نے شوہر پر ایک الزام لگایا، شوہر نے کہا یہ الزام غلط ہے. عورت نے کہا قسم اٹھا کے کہہ دو غلط ہے. شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا کہ الزام غلط ہے. میں بیٹھا ہوا تھا نا کیونکہ میں کیس
काउंसलिंग कर रहा था वह, तो औरत ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे गुस्सा आया, मैंने उस खातून से कहा कि फिर आपने ये क्यों कहा था कि ये कसम उठा के बोले? नहीं यारी बात, भाई कसम उठवाई क्यों? जब आपने ये बाद में भी ये कहना था कि ये झूठ बोल रहा है, तो आपको कसम नहीं उठवानी चाहिए थी। उससे कसम भी उठवा ली और अब क्या इल्जाम लग रहा है? झूठ बोल रहा है। तो ये तो गलत हो गया ना। निशानी मांगो और जब मिल जाए तो बोलो ये ड्रामा है, ये यूं है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। तो अल्लाह ने इस कायनात में अपने बरहक होने की इतनी निशानियां रख दी हैं जो कुरान में अल्लाह ने बयान की। आ का फरता सवालिया निशान है। आ का मतलब होता है बस सवाल। ऐसी जात का इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया। गौर तो करो, फिर उस मिट्टी को क्या बना दिया? पानी की एक बूंद। फिर उस पानी की बूंद को माँ के रहम में रख के आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, कैसी उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कि रोटी खाती है माँ और सारी चीजें बनना और उगना शुरू हो जाती है। सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर इंसान बना के हम तुम्हें बाहर निकालते हैं। और ला तालमून शैआ, उस वक्त जब तुम दुनिया में आते हो तुम्हें दुनिया की किसी चीज की कोई खबर नहीं होती, पता ही नहीं होता। लेकिन वो रब तुम्हारी जरूरतें तुमसे ज्यादा जानता है, लिहाजा वो तुम्हें तुम्हारी खुराक का भी इंतजाम करता है। उस वक्त इंतजाम क्या किया उसने? माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया। फिर इंतजाम क्या किया? दुनिया में आए, आसमान से बारिशें बरसती हुई देखी तुमने। ये सब तुम्हारी जिंदगी का सामान था। सारी चीजें देखता 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 अंधा हो जाता है। देखते जैसे जो चीज बहुत ज्यादा नजर आती है ना, तो वही फिर नजर नहीं आती। किसी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी है, हमारे जिस्म के आज़ा में हमारे सबसे करीब, आंखों के सबसे करीब कौन सा उज़्व है? बोलो ना भाई, नाक है ना। नाक एक ऐसा उज़्व है जो हमारी दोनों आंखों के बिल्कुल दरमियान में है, लेकिन हमें अपनी नाक के अलावा बाकी सब चीजें आसानी से, बोलो ना भाई, हाथ नजर आता है भाई, पाँव नजर आते हैं, नाखून नजर आते हैं, वैसे देखे नाखून नजर आएंगे, किसी और की नाक भी नजर आएगी, बल्कि किसी और की सबसे पहले नाक ही नजर आएगी। आपको नजर नहीं आ रही तो क्या चीज नजर नहीं आ रही? अपनी नाक। इसलिए तो बहुत करीब है, चूंकि अल्लाह बहुत ज्यादा करीब है और वो उस वक्त से जानता है। फरमाया जब तुम माँ के पेट में जनीन थे, बन रहे थे, छुपे हुए थे, उस वक्त से जानता है तुम्हें, बना रहा है वो तुम्हें, उस वक्त से जानता है। तो चूंकि इतना करीब है इसीलिए वो हमें नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता। इतनी निशानियां उसकी है, इतनी निशानियां कि उन्हीं निशानियों को भूलता है इंसान। तो अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? इसलिए नजर नहीं आता कि जिस चीज की निशानियां रखी जाती हैं, अलामतें रखी जाती हैं, वो इसीलिए रखी जाती हैं कि वो चीज हमें नजर नहीं आ रही होती। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, आप जब लॉन्ग रूट पे निकलते हैं, हाईवे पे निकलते हैं, तो जगह जगह साइन बोर्ड नजर आते हैं ना आपको हाईवे पे। क्या ख्याल है? सबसे पहले जब कराची से निकलेंगे, लाहौर 1200 किलोमीटर या 1500 ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये साइन बोर्ड किसकी अलामत है कि लाहौर यहां से क्या है? बिल्कुल सीधा। अब आपको लाहौर यहां नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। भाई साइन अलामत लगाना इसीलिए तो है कि अगर नजर आ रहा होता तो ये अलामतें लगाने की क्या जरूरत थी? क्या ख्याल है भाई? आप जाते जाते रोड 2-3 तरफ टर्न हो रहा है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, सीधा भी निकल रहा है। अब आपको पता नहीं कि इधर लाहौर के लिए इधर टर्न करना है, मैंने लाहौर के लिए इधर टर्न करना है, या लाहौर के लिए मैंने सीधा जाना है। तो साइन बोर्ड लगा होता है ना, एरो का निशान होता है, लाहौर कहाँ है भाई? लेफ्ट साइड पे इतने किलोमीटर। अगर नजर आ रहा होता तो ये अलामतें लगती। अल्लाह नजर नहीं आ रहा, तभी तो उसने अपनी वजूद की अलामतें रखी है। और साइन बोर्ड इतने लगा दिए उसने, जगह 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 जगह। बच्चा जब बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, बालिग होने से पहले उसे अल्लाह के वजूद की अलामतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। इतनी अलामतें, इतने साइन बोर्ड तो किसी सफर पे नहीं है रास्ता दिखाने के लिए। हम जब सफर करते हैं तो कितने साइन बोर्ड आएंगे? 20 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अल्लाह की अलामतें जो अल्लाह का रास्ता हमें बताती हैं, जो अल्लाह का पता हमें बताती है कि कोई है जिसने पैदा किया, जिसने बनाया, वो साइन बोर्ड इतने हैं जिसकी इंतहा नहीं है। सबसे पहले बच्चे को जो पहला साइन बोर्ड नजर आता है ना, जो बताता है कोई है जिसने पैदा करने वाला, वो उसके वालिदैन है, वो उसकी माँ है, जो उससे बेपनाह मोहब्बत कर रही होती है, उसे अपने सीने से लगा के रखती है, रात को उसकी पोटियां साफ कर रही है, पैम्पर साफ कर रही है, चीखता है, चिल्लाता है तो लोरियां सुना सुना के उसको चुप कराती है, अपनी छाती से फीड कराती है। तो बच्चा जैसे ही थोड़ा थोड़ा समझदार होता है, अगर वो अकल होगी उसमें, तो उसको ये इसके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि मैं तो मोहताज हूँ, बिल्कुल अपाहज हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता।
تو یہ کون سی ذات ہے جس نے اس عورت کے دل میں، اس شخصیت کے دل میں میری بے پناہ محبت ڈال دی، اور اس محبت کے بغیر میرے لیے میری پرورش ممکن، بولو بھائی، نہیں تھی۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خود سے ہو گیا ہے، جو دہری ہے نا ان کے پاس پتہ ہے اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو نیچرل ہے، جس نے جنا ہے وہ محبت تو کرے گی، یہ تو نیچرل ہے بھائی، یہ تو نیچرل ہے۔ تو نیچر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ نیچر خود سے تھوڑی کوئی چیز ہوتی ہے، قدرت نے رکھا ہے نا یہ۔ اور اگر آپ نیچر کو اللہ سے ہٹا کے الگ چیز فرض کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جنے، جو پیدا کرے وہ لازمی محبت کرے گی، تو پھر سانپ کی مادہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ مچھلی جب انڈے دیتی ہے اس سے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے، سانپنی جب انڈے دیتی ہے نا، جب اس سے بچے نکلتے ہیں تو انہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتی، کہتی خوراک ہے بھائی، میرے ہی انڈوں سے نکلے تو کیا ہوا، ہے تو پروٹین سے بھرپور نا، کھاؤ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو چونکہ انڈوں سے نکلے ہیں نا، ڈائریکٹ بچے پیدا نہیں کیے اس نے، وہ تو انڈوں سے نکلے ہیں، تو اس کو بھول گئی ہے کہ یہ کیونکہ انڈوں سے بچے نکلتے بہت دیر سے ہیں، ڈائریکٹ جنا نہیں ہے اس نے، وہ تو بھول گئی ہے۔ تو مرغی کیوں نہیں بھولتی؟ پھر مرغی جب انڈے دیتی ہے کتنے دنوں کے بعد اس میں سے بچے نکلتے ہیں، لیکن ان بچوں سے مرغی جو عشق اور محبت کرتی ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ کبھی مرغی اس نیت سے پالیں اور آپ کو مرغی میں اللہ کا وجود نظر آئے گا، ایسی محبت کرتی ہے نا اپنے چوزوں سے۔ آپ اپنے ڈڑبے میں کمزور سی مرغی لا کے چھوڑے۔ میں نے ایک دن کیا کیا، میرے پاس مرغیاں تھی تو ایک مرغی نئی لایا، میں ذرا کمزور تھی۔ مرغیوں میں جب نئی مرغی آتی ہے نا تو اس کی شامت آتی ہے، وہ نئی والی مرغی کو ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ مارتی ہے اس کو۔ میں نئی مرغی لا کے میں نے ڈالی، پٹنا شروع کیا اس مرغی نے، ساری پرانی مرغیوں نے مار مار کے پرگس نکال دیا اس کو۔ 2-3 دفعہ میں نے ارادہ کیا اس کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کی قدرت کی وہ کڑک ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ وہ کڑک ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے اپنے۔ تو ہم نے کہیں سے انڈے لا کے اس کے نیچے رکھ دیے، ہم نے بولے بھائی اب اس کی ٹور چینج ہو گئی۔ اب اس نے سائن بورڈ لگا دیا ہٹو بچوں کا۔ کیا لگا دیا اس نے؟ اس جو کڑک ہوئی ہے مرغی اس سے کیا لگا دیا؟ ہٹو بچوں۔ اب کوئی قریب آئے، پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس کے بچے نکلے، چوزے نکلے، وہی سائز ہے اس کا، وہی کمزور، لیکن بچوں کی وجہ سے اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا اپنے بچوں کی خاطر۔ اب اس کو اپنا دفاع نہیں کرنا، کس کا کرنا ہے؟ بچوں کا۔ اب جو مرغیاں پہلے اسے مار رہی تھیں وہ اس سے ڈر ڈر کے بھاگ رہی ہیں۔ طاقت تو پہلے سے بھی کم ہو گئی، قوت پہلے سے بھی کم ہو گئی، کیونکہ اتنا عرصہ بیٹھی رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی۔